السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. تو الحمد للہ ابھی ہم لوگوں کا جو ہے وہ المراجعہ من القرآن چل رہا ہے کہ کوشش یہ ہے کہ جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کا تھوڑا ریپیٹیشن ہو جائے. تو پہلے اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے پڑھا وہ تھا سورۃ القاریہ. تو اس کا بھی اسلوب وہی تھا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہاں تھا القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ. وما ادراک مل قاریہ. لیکن یہاں پہ اب یہ ہے سورۃ القدر. اس کے لیے دو لفظ ہے, ایک تو قدر اور ایک قدر. ایک جو ہے دال پر جزم کے ساتھ ہے, جیسے اس میں ہے القدر, اور ایک ہے زبر کے ساتھ قدر. اور اسی سے کیا ہے یہ قدر, اور اسی سے تقدیر. یہ جو جس پہ دال پہ جزم ہوتا ہے, جیسے یہ ہے لیلۃ القدر, تو اس قدر کا مطلب ہوتا ہے کیا, مکان, مرتبہ, پوزیشن. یہ اس معنی میں آتا ہے, یعنی جو ہم کسی چیز کی پوزیشن اور مکان و مرتبہ بیان کرنے کے لیے, یا اس کی قدر و منزلت جو ہے یہ ہوتا ہے. تو یعنی کوئی بلند مرتبہ ہے, یا کوئی یعنی کسی کا رتبہ, کسی کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, یعنی مقام و مرتبہ جو اردو میں ہم کہتے ہیں. اور یہ جو زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے قدر, تو جیسے قرآن میں بہت ساری جگہوں بے شمار آیتیں ہیں, یعنی جیسے سب سے مشہور آیت جو اس میں سورۃ القمر میں ہے, اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. یہ بے قدر, تو اس قدر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو پراپر سسٹمیٹک موڈ میں ڈال دینا, ایک ایسے نظام میں, ایک ایسے سسٹم میں, اور اس کو ایسے گویا کہ پرفیکشن کے ساتھ جو ہے اس کو ایک پورے سسٹم میں ڈال دینا. یہ ہے کیا, یہ ہے قدر, کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک پراپر نظام بنا دیا ہے, اس کا ایک پورا سسٹم بنا دیا ہے, جس میں زیادہ تر کیا ہے وہ پورا یعنی کاؤز اینڈ افیکٹ کا پورا ایک سسٹم ہے جس کو خدا نے جو ہے بنایا ہے. اور اس مفہوم میں
جو تقدیر جیسے قدر اس کا فعل آتا ہے، قدر یقدر تقدیرا، تو اس موڈ میں بھی اسی مفہوم میں جو ہے بے شمار آیتیں ہیں، جیسے وقدر فیہا اقواتہا، کہ اس نے یعنی رب نے جو ہے جو اقوات یعنی جو رزق ہے اس کو کیا ہے مقدر کر دیا ہے، یعنی تمام نوع اس کے لیے، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں سبوں کے لیے، یعنی اس کا ایک پورا سسٹم بنا دیا ہے۔ یا پھر سورۃ الاعلی میں جو ہے والذی قدر فہدا، یعنی الذی خلق فسوا، کہ اس نے ایک چیز کو پیدا کیا پھر اس کو ایک پٹ ان آرڈر میں ڈال دیا، یعنی ایک پراپر اس میں والذی قدر، اور پھر اس نے اس کا ایک نظام بنا دیا، اس کا ایک سسٹم بنا دیا فہدا، اور اس کو جو ہے ہدایت دے دی، یعنی اس کو گائیڈ دے دیا کہ بھائی یہ کام تم کو کرنا ہے۔ یا اسی طرح سے ہے سورۃ الواقعہ میں نحن قدرنا بینکم الموت، نحن قدرنا، کہ ہم نے مقدر کر دیا بینکم، بینکم الموت، کہ موت کو ہم نے کیا ہے تمہارے درمیان تو اب یہ کیا ہے کہ موت کا وقت تو متعین ہے، لیکن کیا ہے موت کا بھی ایک پورا ایک سسٹم ہے، موت کیسے آتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ خودکشی سے بھی موت آ سکتی ہے، کہ مطلب ہے اس کا ایک پورا ایک نظام ہے، اگر اس میں ڈس آرڈر پیدا ہوگا یا چیزیں لیک پیدا ہوگا تو وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اس سے کوئی مر سکتا ہے، یا یہ یعنی اس کا پورا ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے بیسیکلی، تو بہرحال قدر اور قدر، تو قدر کا مطلب ہوتا ہے ایک کمپلیٹ نظام، ایک مکمل سسٹم، ایک پورا جو بھی جس پیٹرن پہ خدا نے چیزوں کو اور جس سنت کے ساتھ اور جس نیچر کے ساتھ پیدا کیا ہے اس میں جو پرفیکشن ہے، جو کمال ہے، وہ ساری چیزیں اس ورڈ میں آتی ہیں۔ لیکن بہت غلط فہمی کے ساتھ جو ہے اس ورڈ کو عجیب و غریب انداز میں اردو میں یوز کیا جاتا ہے، کہ یہ ہماری یعنی انسان اپنی کمزوریوں کا یا اپنے بہرحال دوسری چیزوں کا ٹھیکرا جو ہے وہ تقدیر کے سر پھوڑتا ہے، حالانکہ قرآن کی اصطلاح میں تقدیر بالکل ایک الگ ورڈ ہے، اس پورا ایک خدا کے کریشن پلان کا، خدا کا جو تخلیقی پلان ہے اس کا ایک اہم پارٹ ہے یہ، اس فارمیٹ میں اس کو ہر جگہ پہ بیان کیا گیا ہے۔ اب وہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال خدا کا علم محیط ہے، خدا کو چیزیں پتہ ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن علم جو ہے وہ جبر کو نہیں بتاتا ہے، جو میں بارہ کہتا ہوں کہ علم جو ہے وہ جبر کو، زبردستی کو نہیں بتاتا کہ کوئی کل کیا کرے گا، وہ خدا کو پتا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ جبر کو بتاتا نہیں ہے، بلکہ وہ انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے جو بھی وہ کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو القدر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مقام و مرتبہ، اور جو بے فتح دال، یعنی دال پر جو فتح یعنی زبر کے ساتھ جو قدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک پراپر نظام، پراپر سسٹم، جو اس چیز میں خدا نے مطلب ہر چیز کو جیسے ایک پراپر سسٹم، ایک پراپر نظام کے ساتھ خدا نے پیدا کیا۔ تو بہرحال یہ انزلنا یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، یہ آگے ہم ہو سکتا ہے 4-5 چیپٹر بعد یہ ہم لوگ پڑھیں گے کہ یہ انزلنا کیا ہے۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن مزید فی کا فعل ہے یہ، تو انزلنا ہم نے نازل کیا، ماضی کا صیغہ ہے یہ، اور یہ پلیورل ہے، چونکہ یہ آپ کو پتا ہے فالنا یہ چیز کامن ہے، نا جو لاسٹ میں پلیورل میں بڑھتا ہے، جیسے نصرنا، تو یہ میں نے بتایا کہ جتنے بھی ٹائپس کے فیل ہوں گے وہ سب میں کیا ہے یہ چیز ایڈ آن ہوگی۔ جیسے نصرنا یہ جمع کا صیغہ ہے صرف فرسٹ پرسن کا، تو یہ نا جو ہے سب میں کامن رہتا ہے، تو یہ انزلنا ہم نے، اور اس کی وجہ سے اننا کیا ہے یہ بھی اس فارمیٹ میں یوز ہوا ہے پلیورل کی وجہ سے، تو اننا بے شک، انزلنا ہم نے نازل کیا ہو اس کو،
اب یہ جو ہے یہاں پہ تو ظاہر ہے کہ یہ ہو کہیں پہ بیان نہیں کیا گیا ہے کہ یہ ہو کون ہے، چونکہ سورہ یہیں سے شروع ہو رہی ہے، انا انزلناہ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا. اب کس کو نازل کیا؟ تو یہ ہے القرآن. تقریباً اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اس ہو سے جو ہے کوئی اور مراد ہے. تو یہ ہو جو ہے یہ کون ہے؟ القرآن. چونکہ تو ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم نے اس کو نازل کیا فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں. لیل اور لیلہ یہ دونوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیلہ اور ایک ہوتا ہے ایک دوسرا ورڈ ہے لیلہ، یہ الگ ورڈ ہے لیلہ. اور یہ ہے لیلہ، مطلب یہ بھی ہے لیلہ. اور یہ لیل اور لیلہ یہ تا کے ساتھ جو ہے یہ دونوں رات، اور یہ لیلہ نام ہوتا ہے جنرلی. تو بہرحال اس کا مطلب ہوتا ہے رات. تو یہ دیکھ رہے ہیں مضاف مضاف الیہ کے فارمیٹ میں ہے، قدر کی رات. اور اس پہ زیر آیا ہے، کسرہ آیا ہے تا پہ، کس کی وجہ سے؟ فی کی وجہ سے. تو فی لیلۃ القدر، قدر کی لیل میں، قدر کی رات میں ہم نے اس کو نازل کیا. یعنی مقام و مرتبے کی رات، ایک بہت جو ہائی پوزیشن ہولڈر گویا کہ یہ رات ہے. یعنی بہت ہی مقام و مرتبے اور بلند مرتبے والی جو ہے گویا کہ قدر کی رات میں ہم نے اس کو نازل کیا. اب وہی جو پہلے بھی ہم نے پڑھا القاریہ میں، وما ادراک ما القاریہ، تو یہاں بھی دیکھ رہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ ما یہاں پر کیا، وما ادراک، اور آپ کو کیا پتا یا آپ کو کس نے بتایا یا آپ کو کیا معلوم. یعنی یہ ٹون یا یہ اسلوب بھی جو ہے وہ اس کی پوزیشن یا بہت اس کی بلندی کو بتانے کے لیے، یا اس پر بہت زیادہ زور ڈالنے کے لیے، بہت زیادہ فوکس کرنے کے لیے جو ہے یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے. تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہاں پر بھی ما کا مطلب کیا ہے کہ کیا، یعنی لیلۃ القدر کیا ہے. اب یہاں پہ ظاہر ہے اس پہ پیش دیا گیا ہے، چونکہ اور دوسرے اعراب کا کوئی وہ نہیں ہے، نارمل پوزیشن میں ہے. تو ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک، آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اب اس کی تعریف کی جا رہی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. تو چونکہ لیلۃ القدر کا مطلب، قدر کا مطلب ہم نے بتایا کیا، مقام و مرتبہ. تو یہ سورہ جو ہے پوزیشن ہی کو بتانے کے لیے ہے، یعنی اس کے مقام و مرتبہ، اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے ہے. تو اسی لیے اس کا جواب بھی فضیلت کی زبان میں دیا جا رہا ہے. کیا لیلۃ القدر خیر، کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر ہے. یعنی بالکل وہ بھلائی ہی بھلائی ہے. اب کتنی بھلائی ہے؟ تو من الف شہر، شہر کا مطلب مہینہ آپ کو پتا ہے، الف کا مطلب ہزار. تو یہ مضاف مضاف الیہ کے فارمیٹ میں یوز ہوتا ہے. اگر نارمل کہیں گے الف و شہر، ہزار مہینہ. الف و لیلہ، ہزار رات. یہ اسی سے بہت مشہور جو ہے وہ جس کو الف لیلہ، الف لیلہ بولتے ہیں، یہ ہے. لیکن ورڈ الف ہوتا ہے، الف کا مطلب ہوتا ہے تھاؤزینڈ. الف جو ہے وہ گویا کہ غلط استعمال ہوتا ہے، یعنی جو لوگ بہرحال کرتے ہیں. تو یہ الف و لیلہ یعنی ہزار رات، الف و شہر ہزار مہینہ. الف کا مطلب تھاؤزینڈ جو ہم نے پڑھا بھی ہے، اور میاں کا مطلب ہنڈریڈ. میاں، یہ میاں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہنڈریڈ. دونوں طرح سے لکھتے ہیں اس کو. اور الف کا مطلب تھاؤزینڈ. تو الف و شہر ہزار مہینہ، الف و لیلہ ہزار رات.
تو یہ کیا ہے؟ یہ جو رات ہے قدر کی یعنی مقام و مرتبے کی، تو اس کی پوزیشن یعنی اس کی بلندی اور اس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کیا ہے؟ 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے. وہ کتنی بہتر ہے اس کی بھی لمیٹیشن نہیں ہے کہ 1000 جو ہے 1000 مہینہ یعنی تقریباً 83 سال ہوتا ہے. یہ سیدھا سیدھا اگر اس کو ہم 1000 کو 12 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ان جنرل ایک آدمی کی عمر ہو گئی ہے. یعنی ویسے اگر آج کل جو عمریں ہیں لوگوں کی تو یہ 83 سال سم تھنگ ہوتا ہے جو بھی. تو یہ 83 ایئرس سے بھی کیا ہے کہ وہ بہتر ہے. اب ایک رات ایک طرف اور 83 ایئرس ایک طرف، یعنی یہ رات جو ہے. ابھی اس میں اور بھی بہت سی باتیں، پہلے ہم اس کے ٹرانسلیشن پہ آ کر کے پھر اس کی دوسری حکمتوں پہ جو ہے وہ مزید کلام کرتے ہیں. تو ابھی جو لسانیاتی لنگوسٹک ہے اس کو ابھی دیکھ رہے ہیں. بہرحال 1000 مہینے سے کیا ہے یہ بہتر ہے. اب اس کی بہتری کے اور کیا ایلیمنٹس ہیں تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے. تنزل الملائکہ، ملک اس کی جمع کیا ہے؟ ملائکہ، فرشتے. ملک اللام پہ زیر کے ساتھ ملک بادشاہ کو بولتے ہیں، ملک فرشتہ اس کی جمع ملائکہ. یہ فعل ہم اس آگے پڑھیں گے یہ کیا ہے. فی الحال اس کے ٹرانسلیشن پہ صبر کرتے ہیں. تو تنزل الملائکہ، فرشتے کیا ہے؟ نازل ہوتے ہیں. اور کون نازل ہوتا ہے؟ روح نازل ہوتی ہے. کس میں؟ فیہا یعنی ہا لیلہ. ہا سے مراد کون ہے؟ یہ لیلہ کی بات چل رہی ہے، رات کی یعنی لیلۃ القدر کی. تو یہ وہی اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتے ہیں اس میں، یعنی لیلۃ القدر میں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے. با کا مطلب ہم نے پڑھا سے، اور اذن کا مطلب ہوتا ہے اجازت. اذن یاذن اذنن، اجازت دینا. تو یہ مصدر ہے بِإِذْنِ. با کی وجہ سے اس پہ زیر آیا ہے اور اسی کی وجہ سے رب پہ بھی زیر آیا ہے، اور اسی کی پھر رب پہ زیر تھا تو اس پہ ہا پہ بھی زیر آ گیا. تو بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے. من کل امر، من کا مطلب ہم نے کیا پڑھا ہے؟ سے. تو اس کا لفظی ترجمہ ہوا کیا؟ من کل امر، امر کے ہر ایک سے. یعنی جو امر ہے، جو معاملات ہے کیا ہے؟ تو بِإِذْنِ رَبِّهِمْ من کل امر، یعنی ہر طرح کے معاملات کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے؟ اپنے رب کے اذن سے. کون نازل ہوتا ہے؟ الملائکہ اور الروح. تو یہ دو یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے کہ اس رات میں جو ہے لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے کہ خدا کے یعنی بہرحال فرشتے اور روح جو ہے، جو بھی مطلب امر، ہر طرح کا امر ہوتا ہے، یعنی جو بھی خدا کا پورا سسٹم ہے اس دنیا کو چلانے کا اور چیزوں میں جو بھی ایک پورا مطلب الامر الخلق اور الامر جو ہے یعنی خدا کا پورا آرڈر اور جو پورا سسٹم جس طرح سے کام کر رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ تو وہ ہر طرح کے معاملات کے ساتھ یعنی اس میں جو بھی اس میں اس کو کس طرح سے ریگولیٹ ہونا ہے یا چیزیں اس میں کیا ہونی ہے کس طرح سے، یعنی
جو اس سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہیں، جو انتظام ہے، اور جو بھی نیڈ ہے، تو ان سب کے ساتھ کیا ہے، وہ اپنے رب کے حکم سے یہ دو اترتے ہیں۔ تو ایک بات جو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر دیکھیں گے کیا کہ پلیورل کا صیغہ یوز ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ انا انزلناہو جو ہم نے دیکھا تو سنگولر ہوگا انزل تو ایک انڈیویجول کے لیے کہ میں نے نازل کیا، جیسے خلق تو میں نے پیدا کیا، خلق نہ ہم نے پیدا کیا۔ تو ظاہر ہے کہ خدا سنگولر ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، لیکن یہ خلقنا ہم نے پیدا کیا کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ وقتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے توحید کے خلاف ہے کہ یعنی جو سنگولر ہے کہ میں نے پیدا کیا اور ہم نے پیدا کیا، تو بے شمار جگہ خدا نے کہا خلقنا، یعنی خلقنا السماوات والارض، ہم نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، جبکہ خدا اکیلا ہے تو اکیلا میں جو ہے وہ کیا ہوگا؟ میں نے خلق تو یعنی میں نے پیدا کیا، لیکن خلقنا ہو گیا کہ ہم نے پیدا کیا، یعنی ایک کے علاوہ اس میں بہت سارے وہ ہیں۔ تو اس کا مطلب جنرلی یہ ہوتا ہے، واللہ عالم، تو اس میں بہت سارے، اس میں پوری پروسیسنگ ہے، اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں۔ یہ چیز جنرلی بتاتی ہے کیا؟ مطلب ایک پوری پروسیسنگ کو، اور پورے گویا کہ اس میں بہت سارے ایلیمنٹس اس چیز کو اس میں شامل ہیں، اور خدا نے اس کو جو ہے مطلب ڈفرینٹ پروسیس میں پیدا کیا ہے۔ تو وہ اس کی وجہ سے کیا ہے کہ یہ جنرلی جمع استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں ہوا کہ اچانک جو ہے خدا نے ایک چیز کہی اور وہ ہو گیا۔ تو اب جیسے بار بار خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے لیے بھی کیا گیا کہ میں نے 6 دن میں پیدا کیا، تو خدا چاہتا تو سیکنڈوں میں پیدا کر دیتا، لیکن 6 دن میں پیدا کیا، مطلب خدا نے اس کے لیے بہت سارے ایلیمنٹس کو یوز کیا، ایک پوری پروسیسنگ کو یوز کیا، تو یہ خدا کی سنت ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ سب چیزیں جمع میں استعمال ہوتی ہیں، یعنی خدا نے اس کو یکلخت بالکل جو ہے ایک آن میں نہیں پیدا کر دیا، بلکہ ایک پورا نظام بنا کر کے، ایک پورا سسٹم بنا کر کے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج سائنس کے نام پر جو بھی ڈیولپمنٹ ہے، جو بھی چیزیں ہیں، یہ اسی پرفیکشن کا نتیجہ ہے، یا اس پورے سسٹمیٹک موڈ کا نتیجہ ہے، یا ایک پورے میتھمیٹیکل موڈ کا نتیجہ ہے کہ خدا نے اس پورے یونیورس کو یا ہر چیز کو ایسے میتھمیٹیکل فارم میں پیدا کیا ہے، یا اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے، یا اس کے اندر ایسا میکانزم بنایا ہے کہ وہ اس چیز سے جو ہے، یعنی اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی دوسرا ہم کوئی بھی جو بناتے ہیں چیزیں، تو ظاہر ہے کہ اس کو بیس بنا کر کے دوسری چیزیں کس طرح سے وہ ہوتی ہیں۔ تو اسی پرفیکشن یا میتھمیٹیکل موڈ کی وجہ سے سائنس جو ہے اس کے لیے بہت کچھ ممکن ہے آج کے ڈیٹ میں، یا بہت ساری چیزیں انسان جو ہے وہ کر پا رہا ہے، وہ اسی جو ہے جو موڈ آف کریشن ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ خدا نے چیزوں کو اس پروسیسنگ سے پیدا کیا ہے، اور اس میں وہ سنت امبلٹ کیا ہے کہ چیزیں جو ہے کہ آج میڈیکل سائنس انسان کے جسم میں اتنی بڑی بڑی سرجری ہو رہی ہے، وہ کس میکانزم کے تحت، یعنی اسی پرفیکشن کے اس پر کہ خدا نے چیزوں کو ویسے ہی نہیں پیدا کر دیا، اس کی پوری پروسیسنگ ہے ایک ایک چیز کی، کہ جیسے ماں کے پیٹ میں بھی انسان کتنے پروسیس سے جو ہے وہ اس کا پورا اس کا جو ہے چھوٹا سا اسٹرکچر تیار ہوتا ہے، اور پھر اور انسان کی جب سرجری ہوتی ہے تو کون چیز کہاں پر ہے، کیسے ہے، کس طرح سے ہے، اس میں اتنا پرفیکٹ سسٹم ہے۔ تو بہرحال ان سب چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ جمع استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ خدا نے اپنے اس سسٹم میں دو چیز کا یہاں پہ ذکر کیا ہے، ایک الملائکہ کا اور ایک الروح کا۔ شروع میں بھی جمع کا صیغہ یوز ہوا کہ انا انزلناہ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا، یعنی اس میں خدا نے اور دوسری چیزوں کو شامل کیا، اپنی مخلوقاتی میں سے دوسری چیزوں کو شامل کیا، اور توسعاً جو ہے ان سب کو اس پورے
پروسیس میں شامل کر لیا کہ ہم نے نازل کیا، مطلب اس میں خدا کے اور دوسری مخلوقات بھی اس میں شامل رہی اور دوسرے ایلیمنٹس شامل رہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ ظاہر ہے قرآن بھی نازل ہوا وہ حضرت جبریل کے واسطے سے، تو ظاہر ہے کہ اس میں ان کا بھی پورا رول ہے، یا اور بھی دوسرے ایلیمنٹس اس میں بہرحال بہت سارے شامل رہے۔ تو یہ ملائکہ تو کلیئر ہے، روح جو ہے اب اس پر کوئی کلام کرنا جو ہے واللہ عالم کہ یہ روح سے کون مراد ہے، کیا ہے۔ تو جو قرآن کا نقطہ نظر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو ایک بہت کامن ورڈ ہے روح، ایک تو جیسے روح القدس حضرت عیسیٰ ابن مریم کا لقب بھی ہے، حضرت جبریل کا لقب بھی ہے، جو روح اللہ باضابطہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو کہا ہے۔ انسان کو تخلیق آدم کے موقع پر خدا نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ ہم نے انسان میں کیا اپنی روح میں سے پھونکا ہے۔ تو جو بھی ہے تو یہ چونکہ یہاں پر ظاہر ہے کہ روح جو ہے یہ خدا کا جو ایک پورا جس کے تحت انسان زندہ ہے یا انسان کا پورا وہ ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ بہرحال یہ جو ایک پوری کامن روح ہے جس کے تحت جس کے بہت سارے مظاہر دنیا میں دیکھے گئے ہیں، یعنی جیسے عیسیٰ ابن مریم اس کے ایک بڑے مظہر ہے، یا یہ انسان تخلیق آدم یا پورے انسانوں کے بارے میں خدا نے کہا کہ ہم نے ان میں اپنی روح پھونکی ہے، تو جو بھی اس کا ایک کور کریشن ہوگا بہرحال اس سے غالباً یہ مراد ہو، باقی واللہ عالم۔ تو یہ دونوں کیا ہے بہرحال اس رات میں خصوصی طور پہ نازل ہوتے ہیں۔ سلام، یہ رات کیا ہے؟ سلام ہے۔ اس کی دو کوالٹی یہاں پہ بیان کی گئی، ایک تو خیر اور دوسری سلام۔ جو اوپر آپ نے دیکھا کہ لیلۃ القدر خیر اور دوسرا ہے سلام، تو یہ رات جو ہے وہ ایک تو خیر ہے اور دوسری کیا ہے؟ یہ سلام ہے۔ یعنی ان دو کو اگر کہ انسان ظاہر ہے کہ سلام مطلب پیس، تو یہ سراسر کیا ہے؟ پیس ہے اور بہتری بھلائی، دنیا میں انسان خیر اور بھلائی، ظاہر سی بات ہے ہر انسان کو یہ دو چیزیں چاہیے۔ تو سلام، یہ رات کیا ہے؟ سلام ہے۔ کہاں؟ سلام ہی ہے، یعنی ہی ہے سلام، یعنی ہی یعنی لیلہ، یعنی سلام سلامتی ہے، کیا وہ یعنی رات، یعنی لیلۃ القدر۔ سلام ہی، سلام ہے، ہی وہ یعنی لیلۃ القدر۔ کب تک؟ حتیٰ کا مطلب ہم نے بتایا تھا کہ ٹل انٹل اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ ٹل انٹل۔ تو حتیٰ مطلع الفجر، حتیٰ اپنے بعد آنے والے کو زیر دیتا ہے، یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، تو یہ اس پہ زیر آیا ہے، حتیٰ فجر کے مطلع تک، یعنی فجر جو فجر کا ٹائم ہے، یعنی جو وقت فجر، طلوع فجر جو ہے، تو یہ مطلع یعنی مطلع فجر تک جو ہے یہ کیا ہے؟ سلام ہے، اور اپنی ذات میں یہ کیا ہے؟ خیر ہے۔ تو مطلع کا مطلب ہوتا ہے طلوع ہونے کی جگہ، یعنی فجر کا وقت بہرحال۔ تو فجر کے وقت تک، فجر کے طلوع تک جو ہے، یعنی فجر کا ٹائم، فجر کا مطلب ہوتا ہے پھٹنا، اسی سے فاجر بھی یوز ہوتا ہے، یعنی جو پھاڑ دے، فاجر، بہت فاجر فاسق جو یوز ہوتا ہے، یعنی وہ گویا کہ جو بیسک فنڈامنٹلز ہے اس کو پھاڑ دیتا ہے، یا جو ہے وہ
جو باؤنڈری ہے اس کو پھاڑ دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے فاجر بولتے ہیں۔ اب فجر چونکہ رات کو یہ پھاڑ دیتی ہے اور صبح جو ہے نمودار ہوتی ہے، اسی لیے اس کو فجر بولتے ہیں۔ تو بہرحال یہ فجر مطلع فجر تک جو ہے یہ سلامتی ہے۔ اب جو ہے یہ تو میں نے بتا دیا جو لسانیاتی نقطے سے جو باتیں تھی۔ اب دیکھیے کہ یہ جو ہے ایک تو قرآن کے بارے میں یہ بات ہے، اور کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ قدر کی رات میں یہ قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے، اور یہ 83 سال سے زیادہ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ خیر ہے، یعنی خیر جو 83 سال میں تلاش کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس میں جو ہے صرف اس کے مقام و مرتبے کو بیان کر دیا گیا، اس میں یہ بات نہیں بتائی گئی کہ اس رات میں کیا کرنا چاہیے، کیسے انسان کو اس کے خیر اور اس کی سلامتی کو اویل کرنا چاہیے۔ یہ بات جو ہے اس سورہ میں بیان نہیں کی گئی۔ بات ہو رہی ہے قرآن کی، قرآن میں بھی قرآن کا ذکر نہیں کیا گیا، یعنی یہ پروناؤن کے فارمیٹ میں یہ بتایا گیا کہ انا انزلناہ کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر مقام و منزلت کی رات میں۔ تو ایک بات تو یہاں پر یہ ہے، یہ آواز جا رہی ہے؟ جی آ رہی ہے طالب۔ کہ یہ جو قرآن ہے اصل میں یہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر کا بیس ہے، لیلۃ القدر کی بنیاد ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ قرآن جو ہے ایک تو خیر ہے اور ایک کیا ہے؟ سلامتی ہے، یعنی انسان کو اگر خیر چاہیے اور سلامتی چاہیے تو وہ کہاں جائے؟ وہ قرآن کے پاس جائے، چونکہ یہ قرآن جو ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، تو ظاہر ہے کہ یہ جو پورا قرآن، اگر ظاہر ہے کہ چونکہ جس سسٹم سے خدا نے چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو اب ایک انسان اگر خیر اور سلامتی کو پوری زندگی گویا کہ یعنی 83 سال 85 سال کی کسی کی زندگی ہے، اور اس میں انسان کس چیز کی تلاش میں رہتا ہے؟ خیر کی تلاش میں رہتا ہے اور سلام کی تلاش میں رہتا ہے، یعنی سلامتی کی تلاش میں اور خیر کی تلاش میں پوری زندگی، مانے 83 سال 85 سال جو بھی ہے وہ لگا ہوا ہے۔ تو یہ سارا خدا نے کیا ہے کہ خیر اور سلامتی کا سورس خدا نے قرآن کی شکل میں تمام انسانوں کو دے دیا۔ تو اب انسان جو ہے وہ اگر ظاہر ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے، کہ وہ رات جو 1000 مہینہ یعنی 83 سال سم تھنگ سے بہتر ہے، اور اس میں کیا ہے؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتی ہے، تو روح کا کنیکشن ہر انسان سے ہے، ہر انسان اس کا حصہ ہے، اور اپنے رب کے حکم سے جو ہے تمام معاملات کو جو بھی اس میں خدا کے آرڈرز ہیں اس کو اپلائی کرنے کے لیے ایک جو پورا میکانزم خدا کا ہے اس زمین پر، تو اس میں پورا رول پلے کرنے کے لیے جو ہے یہ دونوں جو ہے اترتے ہیں۔ تو یہ ایک یعنی کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ انسان ہر دن جیتا ہے، ہر لمحے جیتا ہے، اور اس کے جو معاملات ہیں وہ مختلف چیزوں میں چلتے رہتے ہیں۔ تو ان سب کا جو دوسرا پہلو نکل کے آتا ہے، یعنی ایک طرف تو اس میں اس کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے، اور اس مقام و مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے کیا کرنا چاہیے،
یہ جو چونکہ یہاں پر اس میں ذکر نہیں ہے تو اسی پر جو بات ہم بتا رہے ہیں کہ یہ پورا گویا کہ القرآن جو ہے یہ اس خیر کو پانے کا، اس سلامتی کو پانے کا کیا ہے، وہ اس کا سورس ہے، اس کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں اس سورہ سے یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ تو اس رات کی جو بلندی ہے اور اس کی جو پوزیشن ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، وہ کیا ہے کہ اس میں قرآن دے دیا گیا پوری انسانیت کو۔ تو اب انسانیت اگر جو ہے اس کو اویل کرنا چاہتی ہے تو اس کو جو ہے وہ پورے قرآن کو گویا کہ کیا ہے ایڈاپٹ کرنا پڑے گا، اس کو لینا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کو عمل میں ڈھالنا پڑے گا، تب جا کر کے یہ پوری بات جو ہے وہ اس دائرے میں جا کے مکمل ہوتی ہے کہ ہاں مطلب قرآن یعنی اس رات میں جو خیر اور سلامتی کی دو مطلب، تو خیر اور سلامتی کیسے ہوا؟ یہ اس لیے کہ ہم نے اس کو اس میں نازل کیا ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، لہذا خیر اور سلامتی کا جو سورس ہوا وہ کون ہوا؟ یہ ہوا یعنی قرآن ہوا، چونکہ ساری بات یہی سے پیدا ہو رہی کہ انا انزلناہ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو لیلۃ القدر اور قرآن کیا ہوا؟ دونوں ایک دوسرے سے یعنی ایک سکے کا رخ یہ ہے اور ایک سکے کا رخ یہ ہے، اور یہ آپ کی پوری زندگی کو کیا ہے ایڈریس کرتا ہے القرآن جو ہے۔ لہذا خیر اور سلامتی تو اس میں ایک پہلو یہ کہ بھائی ٹھیک ہے اس رات میں انسان کو پورا پراپر چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے، چیزوں کو وہ سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، کمیوں کو دور کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور پراپر جو ہے وہ اپنی پوزیشن بھی، چونکہ لیلۃ القدر میں انسان بھی کب قدر کو حاصل کرے گا؟ جب ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے جب فرشتے اور روح جب چیزوں کو لے کر کے نازل ہوتے ہیں، تو اس پورے میکانزم کو بتانے والی چیز کیا ہے؟ یہ قرآن ہے جو باذن ربہم من کل امر ہے۔ اس کو چیز جو وضاحت سے بتاتی ہے کہ اس میں خیر اور سلامتی کے کیا سورسز ہیں یا کیسے انسان ان چیزوں کو پا سکتا ہے، تو اس کی وضاحت پورا قرآن دیتا ہے، چونکہ یہ آیات بینات ہے، آیات مفصلات ہے، کلیئر آیات ہے خدا کی۔ تو اس ساری چیزوں کی وضاحت کون دیتا ہے؟ قرآن دیتا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے یعنی لیلۃ القدر اور القرآن جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے جو ہے اس طرح سے ملے ہوئے ہیں کہ انسان اس کے خیر کو اور اس کی بلائی کو یعنی اس رات میں بھی انسان کو عبادت کرنا چاہیے اور اس کو اس کا خیر اور سلامتی تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ دنیا میں چھو منتر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ کوئی سوچے کہ ہاں مطلب کوئی ایسا شارٹ کٹ ہے یا کچھ ایسی چیز ہے کہ جس سے کچھ ہو جائے گا، ہاں بٹ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے اس قوم پر ایک انعام ہے اور خدا کا خاص فضل ہے، نیکیوں کا خاص آفر ہے، چیزیں ہیں، تو یہ بونس کا کام کرتی ہے۔ لیکن اس کے خیر اور سلامتی کو مکمل طور پر پانے کے لیے جو اس کا الٹرنیٹو یعنی جو اس کا جواب ہے وہ کیا ہے؟ انزال قرآن ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، لہٰذا کیا ہے یہاں سے انسان کو مکمل خیر اور سلامتی یہاں سے لینی چاہیے اور اپنی پوری زندگی گویا کہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، اس کے مطابق ڈالنا چاہیے۔ اور چونکہ اس رات میں خدا نے دیا ہے تو اس کی جتنی ہم قدر کر سکتے ہو، جتنا شکر کر سکتے ہو، جتنا خدا سے جو ہے اس کا مطلب خدا کی تسبیح بیان کر سکتے ہو اور دعا وہ تمام چیزیں عبادت کے ناحیے سے جو بھی ہم کر سکتے ہو وہ کرنا چاہیے اور خدا سے جو ہے اس کی بہتر امید رکھنا چاہیے۔ کوئی سوال اس سے ریلیٹڈ؟ مطلب اس میں جیسے یہ بھی کچھ سننے کو ملتا ہے کہ اس رات میں جو عبادت ہے وہ کیا 83 ایئرس کی عبادت کے برابر ہے، ایسا ہے کیا؟ نہیں، وہی میں نے بار بار کہا کہ جملہ آپ دیکھیں گے کہ جو جملہ ہے اس میں کیا بات کہی گئی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ کیا ہے؟ الف شہر سے بہتر ہے، یعنی اس رات کی پوزیشن بیان کی جا رہی ہے
کیونکہ اس میں بہرحال قرآن نازل کیا گیا ہے، تو یہ میں اسی نقطے پر بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی قدر کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے جو ہم کر سکتے ہیں پراپر کرنا چاہیے، لیکن جو ہے وہ 23 سال 83 سال میں ایک انسان پوری زندگی لگا کر کے اگر حق کا راستہ تلاش کرنا چاہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہے. تو یہ ایک رات میں قرآن کی شکل میں اس کو یہ چیز دے دی گئی ہے کہ اس کو اس سلسلے میں جو ہے، لہذا یہاں پہ الف شہر یعنی آپ الف شہر ایک طرف پورا انٹلیکچوئل پروسیس لگاتے رہیں اور آپ کو جو ہے سلامتی اور خیر جو ہے وہ نہیں ملے گی. لیکن اس الف شہر میں خدا نے القرآن جو ہے ظاہر ہے اس کو دے دیا ہے، تو یہ گویا کہ کیا ہے، یعنی پوری زندگی ایک طرف ایک انسان کی جو تقریباً الف شہر ہوتی ہے 83 سال سم تھنگ، تو یہاں پہ صرف یہ کہا گیا، یعنی یہاں پہ کہا یہ ہے کہ بھائی لیلۃ القدر میں عبادت جو ہے، یعنی آپ کو یہ عبادت کریں گے تو وہ 1000 سال سے زیادہ، ایسی کوئی بات یہاں پہ تو نہیں کہی گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے یہ بات کہیں. تو یہاں پہ صرف رات کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ رات کیا ہے، وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. اور وہ کیوں بہتر ہے کہ اس میں جو ہے انا انزلناہ کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا. تو عبادت کرنا چاہیے اور وہ تمام چیزیں کرنا چاہیے اس رات میں، لیکن یہ جو ہے یہ قرآن کا جملہ نہیں ہے کہ بھائی اس میں عبادت کرنا جو ہے وہ 83 سال سے بہتر ہے. یہ رات کی تعریف بیان کی گئی ہے. اب اس میں ایک انسان عبادت جس طرح سے کرے گا اس کا جو ویلویشن ہوگا خدا بہتر اس کو جج کرنے والا ہے، اس کی قدر کرنے والا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو کرے گا. لیکن یہ جملہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کہ بھائی اس میں عبادت کرنا 83 سال عبادت کرنے کے برابر ہے، ایسی کوئی بات تو کہی نہیں گئی ہے. تو جو حدیثوں میں رسول اللہ کے جو کچھ ایسا ریکمنڈیشن ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، یا پھر اس میں بھی یہ بات نہیں ہے، اس میں بھی یہ بات نہیں ہے یہ جملہ کہ اس میں عبادت کرنا جو ہے یہ ہے ساری اس میں جو صحیح روایتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت اس میں کرنا چاہیے، اور شب بیداری کرنا چاہیے، راتوں کو قیام کرنا چاہیے، اور تمام جو عبادت کے ذرائع ہیں ان سب کو استعمال کرنا چاہیے. لیکن اس رات طالب بھائی یہ جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو جب یہ جملہ ہے کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے یہ رات، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اس رات کو تلاش کرنے کے لیے آخری طاق راتوں میں، تو اس میں تو یہ چیز ان بلٹ ہے نا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اس میں ہر چیز جو ہم کریں وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. یہ تو بالکل، ہاں یہ بالکل سمجھا جا سکتا ہے، بالکل سمجھا جا سکتا ہے. بس محتاط، میں صرف محتاط انداز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جملہ نہیں استعمال کیا گیا ہے وہ صرف میں یہ جملہ کہوں کہ اس رات میں عبادت کرنا 83 سال عبادت کرنے کے برابر ہے، یا مطلب اس میں انسان بہرحال یہ اس میں سمجھ سکتا ہے کہ اس کو تلاش کرنا چاہیے، اس میں عبادت کرنا چاہیے، اور وہ رات جو ہے 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو ظاہر ہے کہ ایکسپلیسٹلی تو نہیں بولا گیا، لیکن جو تیسری آیت ہے یہ تو بلینکٹ آیت ہے، ہاں سمجھا جا سکتا ہے اس سے کہ اس رات میں اگر ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو نو ڈاؤٹ کہ وہ جو ہے اس کی پوزیشن اور اس کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ہے، چونکہ یہ رات اپنے آپ میں بلند ہے، لہٰذا اس میں جو بھی کام کیا جائے گا وہ جو ہے اس کی بلندی بھی جو ہے ظاہر ہے کہ شایان شان ہوگی. لیکن یہ جو قرآن کا پہلو ہے بیسیکلی اس نقطہ نظر سے چیزوں کو کم دیکھا گیا ہے اس سورہ میں، حالانکہ بنیادی مرکزی نقطہ اس سورہ کا قرآن ہے، لیکن جو ہے اس کو اس ناحیے سے کم دیکھا گیا ہے کہ بھائی جس کو خدا نے اتارا ہے، یا جو چیزیں جس چیز کی تعریف کی جا رہی ہے، تو وہ پورا کا پورا کہیں نہ کہیں کیا ہے
کہ اس کا جو پورا آؤٹ کم نکل کے آتا ہے وہ یہ ہے کہ پورا قرآن جو ہے وہ خیر اور سلامتی کا بیس ہے بیسیکلی، جو اس رات کی تعریف ہے. اور کوئی چیز آپ کو اگر اتنی بڑی چیز کسی رات میں دی جائے تو انسان اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے. تو اس ناحیے سے ہے بیسیکلی کہ اتنی بڑی چیز پوری انسانیت کو دی گئی ہے، تو جس رات میں دی گئی ہے ظاہر ہے کہ وہ جشن کی رات ہے. تو یہ قرآن کے جشن کی رات ہے بیسیکلی. تو اب کسی کی زندگی میں قرآن کا کوئی وجود ہی نہ ہو، اب وہ طلسماتی طور پہ کچھ ایسی چیزیں جو ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں ایک ناحیے سے ناقدری ہوتی ہے دوسری چیزوں کی. چونکہ یہ قدر کی رات ہے اور اس امت پر خدا کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے القرآن دیا ہے، یا وہی جو ہے خدا کا سب سے بڑا احسان پوری دنیا پر ہے کہ خدا اپنی بات بتاتا رہا ہے لوگوں کو. تو اس کی اگر قدر نہ کی جائے، چونکہ یہ لیلۃ القدر ہے، لہٰذا اس میں قدر کی جائے گی تو القرآن کی جائے گی، اور اس کی قدر تمام انسانوں کو کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی لیلۃ القدر میں قرآنی کی قدر نہ پوری زندگی میں، یا اس نے اس کو اس طرح سے نہیں دیکھا ہے کہ یہ قرآن کے جشن کی رات ہے اور اس کی لائف میں قرآن ہی نہیں ہے، تو وہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور اس کا اثر پوری امت پر ہے کہ لوگوں نے اس کو ایک دوسری چیز بنا دیا ہے بہرحال. اور اس کا اثر یہ ہے کہ بھائی ہماری زندگی میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، نہ ہم جو ہے یونیورسل ٹروتھ کو اس طرح سے دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں ان چیزوں پہ ہر حال میں عمل کرنا چاہیے. تو وہ ایک کہیں نہ کہیں جو طلسماتی مائنڈ سیٹ ہے وہ زیادہ حاوی ہو جاتا ہے، یا کرشماتی نوعیت کی چیزیں کہ اچھا ایسا ہوگا ایسا ہوگا. تو وہ ہے. تو کہیں نہ کہیں ایک طرف خدا کی محکم بات ہے کہ بھائی خدا نے اپنی محکم بات کس طرح سے کہی ہے، کس زبان میں کہی ہے، کس ٹون میں کہی ہے. دوسری طرف ایک پورا تومار ہے 50 چیزوں کا کہ بھائی یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اس سے جو آؤٹ کم نکل کے آتا ہے وہ ایک ناحیے سے غیر حقیقی ہو جاتا ہے، یا یہ کہ تو وہ تھوڑا سا اس میں جو ہے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. بس خلاصہ یہ ہے. باقی یہ ہے کہ انسان کو بہرحال زیادہ سے زیادہ اس رات میں عبادت کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے. اور قرآن جو ہے وہ خیر اور سلامتی کا سب سے بڑا بیس ہے. یہ اس آیت کا بہت بڑا وہ ہے اس رات کی وجہ سے. تو ان دونوں کو اس طرح سے ہمیں دیکھنا چاہیے. اور کوئی سوال؟ چلیے ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.